سیرت النبی کا یہاں پر ایک اہم موڑ ہے یہ جو ہجرت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سرزمین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جو جہاں دین نے مکمل ہونا ہے، جہاں پر پھر اس آیت نے اترنا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہونا ہے اور بہت سارے وہ احکامات جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئے انہوں نے مکہ مکرمہ میں نازل ہونا، مدینہ منورہ میں نازل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ کی اجازت اور آپ کے امر سے حضرات صحابہ نے ہجرت شروع کر دی تھی، اور ان کی ہجرت کا اپنا اپنا طریقہ اور اپنا رستہ تھا۔ سب سے پہلی ہجرت جو مدینہ شریف کی جانب ہوئی ہے، پہلے مہاجر جو مدینہ جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، وہ حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی اہلیہ کا نام ام سلمہ تھا اور جو بعد میں ام المؤمنین بنی۔ تو انہوں نے پہلی ہجرت کی اور بڑی مشکل ہجرت ان کی ہوئی۔ یہ جب نکلنے لگے اپنی اہلیہ کو لے کر، اور ایک بچہ ان کے ساتھ تھا ان کا، تو لوگ آ گئے روکنے کے لیے، اور دونوں طرف کے لوگ، ان کی اہلیہ کے قبیلے کے لوگ بھی اور ان کے قبیلے کے لوگ بھی، اور جب یہ لوگ آ گئے تو انہوں نے ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اور اس مسئلے میں ان کے خاندان اور ان کی اہلیہ کے خاندان کا بھی جھگڑا ہوا آپس میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی نہیں لے جانے دیں گے، اور ان کے خاندان والے ان کو روک رہے تھے۔ تو بہرحال آخر میں ایسے ہوا کہ ان کی اہلیہ کو ان کے گھر والے لے گئے، اور ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس کو ان کے گھر والے لے گئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم پھر بچہ نہیں لے جانے دیں گے تم لوگوں کو، اگر تم ام سلمہ کو لے کر جاتے ہو۔ تو بچے کو ان کے گھر والے لے گئے، اہلیہ کو ان کے اپنے گھر والے لے گئے، اور یہ تنہا مدینہ منورہ چلے گئے، اور گھر سارا بکھر گیا۔ تو ان کی اہلیہ روتی رہتی تھیں اپنے گھر میں، نہ بیٹا پاس نہ شوہر پاس۔ تو ان کے خاندان میں کسی کا دل دکھا، اور اس نے کہا کہ ان کو جانے دیا جائے اپنے شوہر کے پاس۔ 1 سال ان کا ایسا گزرا۔ 1 سال کے بعد جو ہے جب انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے ان کو جانے دیا جائے، تو اس پر ان ابو سلمہ کے گھر والوں نے بھی بچہ دے دیا ام سلمہ کو، اور وہ اپنا بچہ لے کر تنہا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے نکلی۔ اور یہ اس زمانے کا سفر ہے، آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ظاہر ہے کہ پیدل یا اونٹوں پر یا گھوڑے پر، کوئی اور سواری نہیں۔ وہ کہتی ہیں میں جیسے ہی مکہ مکرمہ سے باہر نکلی تو مجھے عثمان بن ابی طلحہ مل گئے، اور کہنے لگے کہ عثمان بن ابی طلحہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم اکیلی جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میرا اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خود چھوڑ آتا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں عثمان بن ابی طلحہ سے زیادہ شریف النفس، ہمدردی اور خیرخواہی کرنے والا انسان کوئی نہیں دیکھا۔ یہ مجھے لے کر چل پڑے، اور کہتی ہیں کہ یہ جہاں پر بھی رکنا ہوتا تھا تو یہ اونٹ بٹھا کر خود دور ہو جاتے تھے، میں اطمینان سے اتر سکتی تھی۔ ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر جب مجھے سفر کرنا ہوتا تھا تو یہ دوبارہ اونٹ بٹھا کر ایک طرف ہو جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے۔ ایک خاتون کو کسی سواری پر اترنے چڑھنے میں جو مشکل پیش آ سکتی ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اتریں اور چڑھیں۔ اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد یہ مجھے اس طرح چلاتے ہوئے لے جاتے، مجھے آگے آگے یہ چلتے تھے، اور اونٹ کی مہار انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے یہاں تک کہ ہمیں قباء کا جو محلہ تھا جہاں پر بعد میں مسجد قباء بنی، تو کہتی ہیں کہ وہاں اس محلے تک انہوں نے مجھے پہنچایا۔ مدینہ کے مضافات مدینہ منورہ سے 3 میل باہر تھا وہ۔ تو فرماتی ہیں کہ جب وہاں پہنچا دیا
تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ بستی ہے جس میں تمہارے شوہر موجود ہیں، تم چلی جاؤ، اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو ان عثمان بن طلحہ کی جو شرافت ہے یا ان کی ہمدردی اور ان کی خیرخواہی کا ذکر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی۔ اچھا، ایک ہجرت اور ہے جو بالکل ایک اور انداز میں ہوئی ہے، اور وہ ہجرت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت نافع مشہور شخصیت ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے، بعد میں انہوں نے بڑا علم حاصل کیا، غلام سے بڑے عالم بنے، اور ان سے حدیث شریف کی بہت ساری روایات عبداللہ ابن عمر سے یہی ان کے شاگرد حضرت نافع بھی کرتے۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کیسے کی۔ کہتے ہیں کہ 3 لوگ تھے یہ، ایک کا نام عیاش تھا، اور ایک کا نام ہشام تھا، اور ایک عمر ابن خطاب تھے۔ انہوں نے اکٹھے نکلنے کا طے کیا۔ تو کہتے ہیں یہ ہوا کہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور پھر وہاں سے یثرب کے لیے چلیں گے۔ تو کہتے ہیں وہاں سے جس دن ہمارا اور اگر کوئی جو جگہ طے کی تھی کہ یہاں تینوں پہنچیں گے، اگر کوئی نہ پہنچ سکا تو باقی ہجرت کریں گے، یہ بھی طے ہو گیا تھا، کسی کو کسی مجبوری کی وجہ سے کسی نے روک لیا تھا۔ تو اس پر حضرت عمر کی جو روانگی کا قصہ ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے، جہاں تک میں جانتا ہوں تو تمام مہاجرین نے، مکہ سے جانے والوں نے ہجرت جو ہے وہ خفیہ کی ہے، سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ انہوں نے ہجرت جو ہے وہ اعلانیہ کی۔ اور کہتے ہیں اس جس روز انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار اپنے گلے کے اندر ڈالی، اپنی کمان، تیر کے ساتھ جو کمان ہوتا ہے اس کو کندھے کے اوپر رکھا، تیر اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیے، اور اس کے بعد اپنا نیزہ اپنی کمر کے ساتھ لٹکایا۔ اب نیزہ کمر کے ساتھ ہے، ایک طرف کمان دوسری طرف ہے، تیر ہاتھ کے اندر ہے، تلوار ایک ہاتھ میں تیر ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس پورے طور پر مسلح ہو کر، جیسے ایک انسان جتنا مسلح ہو سکتا ہے اس دور کے اسلحے کے حساب سے، وہ سارے طور پر مسلح ہو کر عمر فاروق پہنچے بیت اللہ سب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر سارا دن بیٹھتے تھے۔ تو جب بیت اللہ پہنچے تو وہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مختلف ٹولیوں کے اندر۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طواف کیا، 7 چکر پورے کیے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد ایک ایک ٹولی کے پاس گئے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور ان سے کہا کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے، اور یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، اور یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد یتیم ہو، جس کی یہ 3 خواہشیں ہوں کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو، اور اس کے بچے یتیم ہو، تو وہ شخص میرا رستہ روک لے، میں یثرب جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہر ٹولی میں تنہا تھے، اکیلے تھے، اور یہ ہر ٹولی کے اندر یہ اعلان کرنے کے بعد اسی کر و فر اور اسی شان کے ساتھ بیت اللہ شریف سے نکلے اور یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور کسی شخص میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے عمر فاروق سے کا رستہ روک سکے یا اسے پوچھ سکے کہ آپ کیسے اور کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کے ساتھ پھر وہ ایک لمبا قصہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیسے پہنچے یا نہیں پہنچے، اگر وہ سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، کہ ان کے باقی جو 2 ساتھی تھے ان کے ساتھ جو عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عمر، ہشام بن العاص، ان کے ساتھ ان کے مسائل پیدا ہوئے بیچ میں، بڑی مشکل سے وہ پکڑے بھی گئے، واپس بھی گئے۔ یہ سارا ایک لمبا چوڑا بہرحال قصہ ہے۔ ایک ہجرت حضرت صہیب رومی نے فرمائی، اور ان کی ہجرت کا چونکہ ذکر آتا ہے سیرتی کتابوں کے اندر کہ یہ حضرت صہیب جو تھے، ان کا اپنا وطن تو کوئی عراق کے آس پاس دجلہ و فرات کے قریب کہیں پر تھا، وہاں سے ان کو رومی کہا جاتا ہے، صہیب رومی، روم کے تھے اس زمانے میں، وہ روم کی سلطنت کے اندر داخل تھا وہ علاقہ۔ تو بہرحال اگرچہ یہ علاقہ شروع میں ابتدا میں روم میں نہیں تھا، بلکہ روم نے جب اس کو فتح کر لیا اور یہ ایک چھوٹے سے تھے اور ان کو غلام بنا لیا، تب جا کر
یہ جو ہے بکتے ہوئے مکہ پہنچے، یہاں پر ان کو کوئی بندہ لے آیا اور پھر کسی نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے، مکہ کے اندر ہی رہائش پذیر ہو گئے اور انہوں نے یہاں پر کاروبار کرنا شروع کیا۔ ابتدائی زمانے کے اندر مسلمان ہو گئے اور ان کے اس کاروبار میں اللہ جل شانہ نے برکت عطا فرمائی اور کافی مالدار ہو گئے۔ اور حضور اکرم، ان کا ذکر حدیثی کتابوں میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ باوجود ادھر آنے کے، باوجود مکہ مکرمہ میں آ جانے کے، لیکن چونکہ ایک پس منظر، عجمی پس منظر رکھتے تھے، تو عربی زبان کا جو لب و لہجہ تھا، عربی زبان کے جو ادائیگی کے خاص ایک انداز ہے حروف کی، وہ ان کا پھر بھی پورے طور پر ٹھیک نہیں ہو سکا تھا، اور ایک عجمی سے انداز میں عربی بولتے تھے، جیسے ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان کے لوگ بولتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے تکلفی کا تعلق بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس کے اندر مزاح بھی ہوتا تھا۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے، ان کی ہجرت حضور کے بعد ہوئی ہے، اور یہ جانے لگے تو ان کا رستہ روک کر مکے والے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے مکہ آئے تھے، اور تم نے جو کمایا، جتنا مال دولت تم نے کمایا، مکہ میں رہ کر کمایا۔ اب اگر تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو، ہجرت کر رہے ہو، تو تمہیں یہ سارا کا سارا مال و دولت چھوڑ کے جانا پڑے گا، کوئی چیز اپنے ساتھ تم مکہ مکرمہ لے کر نہیں جا سکتے، تو اور ہم ایسے ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب نے پوچھا کہ اگر میں یہ سب کچھ جو میں نے یہاں کمایا یہیں پر چھوڑ دوں تو پھر تم لوگ مجھے جانے دو گے؟ تو ان کا ہاں، پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ سارا کچھ میں یہیں چھوڑتا ہوں اور میں مدینہ شریف جاتا ہوں۔ تو جب یہ اس طریقے کے ساتھ وہاں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث فرمایا کہ ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے نفع والی تجارت کی، صہیب نے نفع والی تجارت کی۔ تو یہ اس طریقے کے ساتھ یہ وہاں پہنچے۔